شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث نبویہ میں علی صاحب الصلاۃ والسلام جس معین شخصیت کا ذکر ہے دجال اکبر کے عنوان سے، ابھی اس کا ظہور تو نہیں ہوا، اگرچہ شاید اب زیادہ دور بھی نہیں ہے، لیکن جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں مستقبل میں ان کے سائے پہلے سے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دجال اکبر کب ظاہر ہوگا، کس شکل میں آئے گا، کہاں سے آئے گا، اس وقت اس سے بحث نہیں ہے، لیکن دجالیت، فتنہ دجال وہ کئی صدیوں سے نہ صرف یہ کہ شروع ہو چکا ہے بلکہ رفتہ رفتہ تدریجاً اس کے سائے گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ فتنہ اب میرے نزدیک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کفر کی بھی بہت سی شکلیں ہیں، بہت سی صورتیں ہیں۔ مثلا حضور کے زمانے میں ایک کفر تھا مشرکین کا، ایک کفر تھا اہل کتاب کا، ایک کفر تھا منافقین کا جو بظاہر مسلمان تھے بباطن کافر تھے۔ اسی طریقے سے شرک کی ہزاروں قسمیں، ہزاروں صورتیں، اس پر بڑی مفصل میری تقاریر موجود ہیں، حقیقت و اقسام شرک، اور اس موضوع پر ان کیسٹس سے اتار کر اب یہ سلسلہ مضامین میثاق میں شائع ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے دجالیت کے بھی بہت سے شیڈز ہیں، بہت سے مراحل ہیں۔ ان میں جو اس کی ایک خاص صورت ہے کہ جو اس کے آخری مرحلے میں سامنے آ رہی ہے، وہ ہے تفریق بین اللہ والرسل، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا۔ اللہ کو مانیں گے لیکن رسول کو نہیں مانیں گے، یا مانیں گے تو اطاعت نہیں کریں گے، اتباع نہیں کریں گے، پیروی نہیں کریں گے۔ اس کے حوالے سے میں نے آج دو آیتیں تو آپ کو سنائی ہیں سورہ نساء کی، آیت نمبر 150، آیت نمبر 151۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں، جدائی کر دیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ایک کو ہم مانیں گے ایک کو نہیں مانیں گے، ایک کا پر ایمان رکھیں گے ایک کا کفر کریں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ اختیار کریں۔ اب جو فتویٰ ہے اللہ کا، فرمایا گیا اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ کٹر کافر ہیں، چاہے ایمان باللہ کا دعویٰ کریں، چاہے اللہ کی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کریں، لیکن اگر رسول کا انکار ہو، رسول کی اطاعت کا انکار ہو، رسول کے اتباع کا انکار ہو تو یہ کفر ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بہت عبرتناک، اہانت آمیز، ذلت، ذلیل کن، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کے بارے میں عام طور پر لوگوں کی جو رائے ہے وہ تفریق بین الرسل والانبیاء، اس کی طرف ذہن جاتا ہے، یعنی رسولوں میں سے بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے۔
اور یہ قرآن مجید کے مستقل مضامین میں سے ہے۔ رسولوں کو بھی سب کو ماننا، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جن رسولوں کا ذکر قرآن میں نبیوں کا ذکر ہو گیا ان کو تو ماننا ہے ہی، ان میں سے تو کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں اور بہت سے نبی اور رسول آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ رسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک، اے نبی ہم نے بہت سے رسول ایسے بھی ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے پہلے، اور ایسے بھی بہت سے جن کا ذکر نہیں کیا، لیکن اجمالاً ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تعین کے ساتھ انہی کو مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں ہوا۔ تو یہ تفریق بین الرسل کا معاملہ بھی قرآن مجید کا ایک مستقل مضمون ہے، جس کے لیے دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بقرہ کے آخر میں بھی، جو آخری سے پہلی آیت ہے، لاسٹ بٹ ون، اور سورہ بقرہ میں 16ویں رکوع کے آخر میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ 16ویں رکوع میں فرمایا گیا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم۔ اے مسلمانوں کہو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا، اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا، ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولاد پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، اور تمام نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور لا نفرق بین احد من، ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ اسی طرح جو سورہ بقرہ کی آخری سے پہلی آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے، اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے۔ تو تفریق بین الانبیاء والرسل بھی قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے۔ اس مقام پر توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں اصلاً جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے تفریق بین اللہ والرسل، اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کر دینا، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنا لیکن رسولوں کو ماننے سے انکار کر دینا، یا ماننا تو اس کے اتباع اس کی اطاعت سے انکار کر دینا۔ یہ در حقیقت ایک اہم ترین جو ہے فتنہ اس وقت جو دجالیت کا سب سے بڑا سیلاب آ رہا ہے، اس کا اصل ہدف یہی ہے، اس کا گول تو یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کے جو بچے کھچے اثرات رہ گئے ہیں ان کا صفایا کر دیا جائے، لیکن اس کا حربہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق۔ اچھا، یہ تفریق جو ہے بین اللہ والرسل، اس کی ایک تاریخ میں آپ کے سامنے پہلے اجمالاً درج کر دوں۔ آغاز اسلام میں سب سے پہلے اس کا اظہار ہوا ہے، مظاہرہ ہوا ہے یہود کی طرف سے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یوم آخر کو مانتے ہیں، ہمیں بھی مسلمان مانو، صاحب ایمان تسلیم کرو۔ یہ جو دوسرا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں اگرچہ منافقین کا تذکرہ بھی ہے لیکن یہاں اصلاً یہود کا ذکر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، یوم آخر پر بھی، لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ یہ لوگ جو ہیں کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تو ہمیں مانو، صاحب ایمان مانو، مسلمان تسلیم کرو، لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اہل ایمان کو اور کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی، لیکن یہ کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن صاف فرما دیا گیا کہ ان کے لیے عذاب مہین ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب۔ تو یہ یہود کی طرف سے دعوت تھا، اور خاص طور پر جو ابتدائی عہد تھا مدینہ کا، جس میں کہ 16-17 مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، حضور نے اور صحابہ نے۔ اس وقت خاص طور پر ابھی یہودیوں کے کان کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ یہ کوئی نیا دین آ گیا ہے یا یہ کوئی
نئی امت کی تاسیس ہو رہی ہے، یہ تو ہمارے ہی قبلے کو کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسی سے ہمت پا کر ان کو یہ کہنے کا بھی موقع ہوا کہ ہمیں بھی مانو کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، دیکھو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اگر ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کون سی بڑی بات ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے فتویٰ دے دیا کہ یہ کافر ہیں، مومن ہرگز نہیں ہے، دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، تکبر ہے، کیوں نہیں مان رہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تکبر، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے تکبر میں، ان کے مرض میں اضافہ کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے کہ جو جھوٹ وہ بول رہے ہیں۔ نمبر 2 پر منافقین نے جو شکل اختیار کی، وہ پورے زور دے کر کہتے تھے کہ ہم اے محمد آپ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں حکم تسلیم کریں؟ یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کا ہر حکم بھی مانیں؟ آپ کی رسالت کا کام پورا ہو گیا، آپ نے قرآن لا کر ہمیں اللہ کی کتاب دے دی، اب جو کچھ قرآن میں ہوگا اس کو تو مانیں گے، لیکن یہ کہ آپ کا حکم، آپ کا قول، آپ کا فرمان، آپ کا قانون، یہ کیوں مانیں؟ چنانچہ آپ دیکھیے سورہ منافقون کی پہلی آیت میں سب سے زیادہ شد و بد کے ساتھ وہ ذکر ایمان بالرسول کا کر رہے ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے، اللہ سے بڑھ کر اور کس کو معلوم ہوگا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا آپ کی نبوت و رسالت پر وہ ایمان نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ خاص طور پر قتال کے معاملے میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو خود اپنی طرف سے شروع کر دیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی قرآن میں تو قتال کا ذکر ہی نہیں آیا، اور وہ کہتے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتری؟ یہ جو چھیڑ چھاڑ مکے والوں سے شروع کر دی ہے، یہ جو ان کے قافلوں کا پیچھا کر رہے ہیں، تعاقب کر رہے ہیں، ان کی پولیٹیکل آئسولیشن اور اکنامک بلاکیٹ کے جو اقدامات کیے یہ تو خود کیے انہوں نے، اس کا اللہ کی کتاب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی پر سورہ محمد نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پر بھی فرما دیا گیا کہ یہ کفر ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تو نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر اس معاملے میں جو ان کے درمیان آئے آپ کو آخری حکم تسلیم نہ کریں، اور اس کے بعد جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر یسلموا تسلیما، اس کو تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر وہ اپنے سینوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے پر، یعنی مان تو لیا ہے لیکن سینے کے اندر تنگی ہو رہی، بات یہ غلط ہی ہے، یہ خام خواہ جبرن ماننی پڑ رہی ہے، کیا کریں، مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کرانا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ اپنے سینوں میں بھی تنگی محسوس کریں گے بظاہر اس قول اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے، تب بھی یہ مومن نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یہ صاف فیصلہ قرآن کا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے تو رسول جب بھی بھیجا، جو بھی بھیجا وہ تو اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کو اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اچھا، میں ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، اب میں آ رہا ہوں اس دور پر جب کہ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 1000 سال گزر گیا، الف اول ختم ہوا، الف ثانی کا آغاز ہوا۔ اس وقت یہ فتنہ بڑے شد و مد سے ہندوستان میں اٹھا، اکبر اعظم، مغل اعظم، اب تو اس کی جو پکچر ہے وہ بھی پاکستان میں آ گئی ہے، درآمد کر لی گئی ہے، مغل اعظم، اکبر اعظم، اس نے جو دین الہی شروع کیا تھا اسے دین اکبری بھی کہہ دیا جاتا ہے، اکبر سے نسبت کی طرف کی وجہ سے،
دین الہی اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کو مانو، باقی رسولوں کے ماننے سے تفرقہ ہوتا، رسولوں کی شریعتیں جدا ہیں. خود قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ میں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے، ایک منہاج مقرر کیا، ایک طرز عمل اور ایک جو منہج ہے وہ معین کیا. تو جو فرق لوگوں میں آتا ہے وہ رسالت کی وجہ سے آتا ہے. اللہ تو سب کا ایک ہے، وہ تو یہ ہے کہ لوگ مختلف ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں، پرمیشور کہہ لیں، مہادیو کہہ لیں، اور جو بھی آپ چاہیں پرماتما کہہ لیں، اللہ کہہ لیں. یہ سب سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، ایک ہی حقیقت ہے. بس اس کو مانو، اس کو پوجو، اس سے محبت کرو، اس سے لو لگاؤ، اس کا قرب حاصل کرو. باقی ان چیزوں کو چھوڑو، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اس فتنے کے پیچھے اس کی سیاسی حکمت عملی بھی تھی. ہندوستان کے حالات کو یقیناً یہ کہ اگرچہ وہ ان پڑھ تھا، بالکل ان پڑھ، لیکن ذہین بہت تھا. دعویٰ کر لیا تھا کہ ہندوستان کا اصل مسئلہ یہی مذہبی تفاوت اور فرق ہے، لہذا کوئی شکل ایسی ہو کہ اس تفرقے کو مٹا دیا جائے، اور اس کی شکل یہ شریعت کا اور رسالت کا تصور جو ہے بیچ میں سے نکال دیا جائے. تو اللہ کے اوپر اللہ کو رام کہہ لو، رحمان کہہ لو، کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ یکجہتی پیدا ہو جائے گی. ہندو عورتوں سے شادی کی، یہاں تک کہ اس کا جانشین جہانگیر سلیم شہزادہ وہ بھی ایک ہندو، اجودھا بائی جو ہے اس کے بدن سے پیدا ہوا. ہندوؤں سے شادیاں کی، کئی جو ہیں اس کی رانیاں تھیں. تلک بھی لگا لیتا تھا، بتوں کو بھی پوجا کر لیتا تھا، ڈنڈوت کر دیتا تھا. ہر رانی کے ہاں موجود ہے بت، وہاں گیا تو وہاں بھی اس نے سجدہ کر دیا، یا کم سے کم سر جھکا لیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. یہ سارا فتنہ اس نے شروع کیا تھا ایک پولیٹیکل وزڈم کے تحت، لیکن اس کی ایک تائید ہو رہی تھی، اور وہ تصوف کے جس میں ہماؤست اور وحدت الوجود گڑبڑ ہو گئے تھے. پینتھیزم اینڈ یونٹی آف ایگزسٹنس، یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں، وہ فرق باریک سا ہے. عوام اس فرق کو سمجھنے سے قاصر ہے. یہاں کے تصوف میں یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہو گئی. ہمارے یہاں بھی صوفی شاعر نے کہا ہے نا، مسجد مندر ہکڑو نور. یہ سرائے کے علاقے کے بہت بڑے صوفی، مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے، نور تو ایک ہی ہے. رام کہہ لو، رحمان کہہ لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے لاہور میں مزار ہے کس کا؟ مادھو لال حسین. ابھی مادھو لال ہندو نام،